الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم حضور سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ کیا کریں؟ محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اگر نہیں ہے تو اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نا، ایک سنے ہیں نا مشہور واقعہ، مشہور قول، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں کہلائے گا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں ہم بیٹے سے محبت کرتے ہیں، ہم بھائی سے محبت کرتے ہیں، ہم باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بتائیے، ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ ہے۔ جیسے ایک طرف ہے کہ بیٹا ہے اور ایک طرف ہے کہ آپ کے دوست ہیں، تو آٹومیٹک آپ کس سے زیادہ محبت کریں گے؟ جی بیٹے سے نا محبت کریں گے جی۔ ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف آپ کا مثال کے طور پر کیا بولتے ہیں بھائی ہے، رشتہ دار ہے، تو آپ کس سے زیادہ محبت کریں گے؟ باپ سے محبت کریں گے۔ یہ سب محبت کا درجہ ہے، سمجھے؟ محبت کا کیا ہے؟ درجہ ہے۔ ایک طرف ہے آپ مثال کے طور پر آپ کے عام لوگ ہیں اور ایک طرف ہے کہ آپ کے خاص لوگ ہیں، ہے نا؟ تو آپ حضور سے جو محبت کریں گے یہ اس کا درجہ کیا ہوگا؟ درجہ کیا ہوگا؟ ایک ہے، دیکھیے آپ کہیں جا رہے ہیں تو ایک آدمی بولے سنیے نا، چلیے میرے ساتھ تھوڑا سا ہاسپٹل، آپ جائیے گا کہ نہیں جائیے گا؟ اور ایک آدمی وہ جو ایک دم آپ کا خاص ہے تو آپ کہے کہ چلیے میرے ساتھ ہاسپٹل، تو آپ فوراً کیا کیجیے گا؟ چلے جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ انسان کی فطری تقاضا ہے، انسان کی فطری تقاضا ہے کہ انسان محبت میں درجہ رکھتا ہے۔ محبت میں کیا رکھتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معیار اور درجہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، یہ درجہ بتایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ باپ سے کرتا ہے۔ اگر تمہارے باپ و آباؤکم، تمہارے باپ و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و عشیرتکم، اور تمہاری عورتیں، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا قبیلہ و کنبہ، اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، گھر والے، رشتہ دار، مال و دولت، اور وہ گھر جو تمہیں کیا ہے؟ پسند ہے، اگر وہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے تو پھر یاد رکھو ہمیشہ، اور جہاد سے زیادہ پسند ہے تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، فاسق فرمایا گیا، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ تو اب ذرا آپ بتائیے کہ اچھا اولاد کیا ہے، گھر کیا ہے؟ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، سچ ذرا بتائیے، کیا انہیں مکہ ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر نہیں تھا؟ آج ہم دیکھیے کسی بد مذہب علاقے میں اگر رہ لیں تو ہم کہتے ہیں کیا کریں امام صاحب، وہاں پہ بد مذہب رہتا ہے تو ہم کو تو رہنا۔ بھائی جان اس علاقے کو ہجرت کر جائیے جس علاقے میں رہنے سے ایمان برباد ہو رہا ہے۔ ہم ہجرت کریں گے، ہم اسی دوستوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں جس دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ پکا جو ہے نا بد مذہب آدمی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے رسول اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، اس کی صحبت میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم اور ادب میں جو ہے نا کمی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دوست ہے۔ یہاں تو دوستوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو کہا گیا باپ، بیٹے، اور آپ کی بیویاں، اور آپ کے گھر، اور پسندیدہ مکان، اور کاروبار سب سے بڑی چیز ہے نا۔ انسان کاروبار کے لیے بہت کچھ برداشت کرتا ہے نا، میرا کاروبار ہے، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اگر آپ کا کاروبار حضور کی محبت میں کمی لیا ہے نا
تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کاروبار سے زیادہ حضور سے محبت، ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت، اور ہم لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں نا جی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کرے یہ دعویٰ ہمارا جو ہے نا حقیقی دعویٰ بن جائے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، لگا رہے تو دل سے لگائیے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دل سے اگر دل کی گہرائیوں سے لگائیں گے نا پیارے بھائی تو پھر کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور فرمایا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ ہمیں تو موت بھی قبول ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عمر اپنی جان سے زیادہ، کیا اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے آپ ٹھہر جاتے ہیں اور آنکھ بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرماتے آن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب اپنی جان سے زیادہ عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فقد استکمل بالایمان، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا اس کو تھوڑا ہم عملی زندگی بتاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو کوئی ڈاکو پکڑ لیا اور آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے موبائل میں یا آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور کہے کروڑوں روپیہ دے دو ورنہ تجھے مار دوں گا، کیا کر دوں گا؟ مار دوں گا۔ کیا کریے گا جی آپ؟ کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ آپ جان رہے ہیں کہ مال کی زیادہ میری اہمیت نہیں ہے، جان کی زیادہ آپ کے نزدیک اہمیت ہے، لہٰذا جان بچائیں گے مال لٹائیں گے، جان بچائیں گے مال لٹائیں گے۔ لیکن جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آ جائے کہ کہیں ایسا پھنس گیا اور کہا کہ حضور کی غلامی چھوڑ دے ورنہ جان چلی جائے گی، تو اس وقت چونکہ ہمیں جان سے زیادہ حضور سے محبت ہے تو اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جان لٹا دیں گے لیکن حضور کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔